اللہ الرحمن الرحیم فمرجع التباین الکلی، چاروں نسبتوں کا مرجع بیان کرتے ہیں۔ تباین کلی کا مرجع دو سالبہ کلیہ ہوتے ہیں دونوں جانبوں سے، جیسے کوئی انسان فرس نہیں، کوئی فرس انسان نہیں۔ تساوی کا مرجع موجبہ کلیہ ہوتے ہیں، جیسے ہر انسان ناطق ہے، ہر ناطق انسان ہے۔ تباین کا مرجع دو جانبوں سے دو سالبہ کلیہ ہوتے ہیں، کوئی انسان فرس نہیں، کوئی فرس انسان نہیں۔ اور تساوی کا مرجع دو موجبہ کلیہ ہوتے ہیں، جیسے ہر انسان ناطق ہے، ہر ناطق انسان ہے۔ عموم خصوص مطلق کا مرجع ایک جانب سے موجبہ کلیہ اور دوسری جانب سے سالبہ جزیہ ہوتا ہے۔ موجبہ کلیہ جیسے ہر انسان حیوان ہے، سالبہ جزیہ جیسے بعض حیوان انسان نہیں ہیں۔ عموم خصوص مطلق کا مرجع ایک جانب سے موجبہ کلیہ اور دوسری جانب سے سالبہ جزیہ ہوتا ہے۔ موجبہ کلیہ ہر انسان حیوان ہے اور سالبہ جزیہ جیسے بعض حیوان انسان نہیں ہے۔ عموم خصوص من وجہ کا مرجع دو سالبہ جزیہ اور ایک موجبہ جزیہ ہوتے ہیں۔ موجبہ جزیہ بعض حیوان ابیض ہیں، سالبہ جزیہ نمبر ایک بعض ابیض حیوان نہیں ہیں، اور سالبہ جزیہ نمبر دو بعض ابیض حیوان نہیں ہیں۔ عموم خصوص من وجہ کا جو مرجع ہے وہ دو سالبہ جزیہ اور ایک موجبہ جزیہ ہوتے ہیں۔ موجبہ جزیہ بعض حیوان ابیض ہیں، سالبہ جزیہ نمبر ایک ہے بعض حیوان ابیض نہیں ہیں، اور سالبہ جزیہ نمبر دو ہے بعض ابیض حیوان نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتْ ایک سوال کا جواب ہے، کیا وجہ کہ چاروں نسبتوں کا اعتبار دو کلیوں میں کیا، دو مفہوموں میں نہیں کیا۔ چاروں نسبتوں کا اعتبار دو کلیوں میں کیا، دو مفہوموں میں نہیں کیا۔ یہ کہا دو کلیوں میں چار نسبتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہا دو مفہوموں میں چار نسبتیں ہوتی ہیں۔ جواب دیا کہ دو مفہوم یا تو دونوں کلی ہوں گے یا دونوں جزی ہوں گے، یا ایک کلی اور ایک جزی۔ یہ جو چاروں نسبتیں ہیں یہ صرف دو کلیوں میں متحقق ہوتی ہیں، دو جزیوں اور ایک کلی اور جزی میں متحقق نہیں ہوتی۔ دو مفہوم یا تو دونوں کلی ہوں گے یا دونوں جزی ہوں گے، یا ایک کلی اور ایک جزی ہوگا۔ یہ چاروں نسبتیں صرف دو کلیوں میں ہوتی ہیں، دو جزیوں میں اور ایک کلی اور ایک جزو میں متحقق نہیں ہوتی۔ دو جزی میں تو اس لیے متحقق نہیں ہوتی کہ ان میں صرف تباین ہوتا ہے، جیسے کوئی زید امر نہیں، کوئی امر زید نہیں۔ ایک جزی اور ایک کلی ہو تو جزی یا تو اس کلی کی جزی ہوگی یا نہیں۔ اگر وہ جزی اس کلی کی جزی ہو تو ان کے درمیان عموم خصوص مطلق ہوگی، جیسے ہر زید انسان ہے لیکن ہر انسان زید نہیں ہے۔ اور اگر وہ جزی اس کلی کی جزی نہ ہو تو ان میں تباین ہوگا، جیسے زید اور فرس ہے، کوئی زید فرس نہیں، کوئی فرس زید نہیں ہے۔ اگر وہ جزی اس کلی کی جزی ہو تو ان کے درمیان عموم خصوص مطلق ہوگا، جیسے زید اور انسان، ہر زید انسان ہے، ہر انسان زید نہیں ہے۔ اور اگر وہ جزی اس کلی کی جزی نہ ہو تو تباین ہوگا، جیسے کوئی زید فرس نہیں، کوئی فرس زید نہیں ہے۔ اقول لما فرغ جب مصنف عینین کے درمیان چار نسبتوں کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب نکیزین کے درمیان نسبتوں کو بیان کرتے ہیں۔ جب مصنف عینین کے درمیان چاروں نسبتوں کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب نکیزین کے درمیان نسبتوں کو بیان کرتے ہیں۔ متساویین کی نکیزیں متساوی ہوتی ہیں، یعنی متساویین میں سے جہاں ایک نکیز صادق ہو، ایک کی نکیز صادق ہو تو وہاں پر دوسرے کی نکیز بھی صادق ہوگی، کیونکہ اگر دوسری نکیز صادق نہ ہو تو اس کا عین صادق ہوگا، کیونکہ عین بھی صادق نہ ہو، نکیز بھی صادق نہ ہو تو ارتفاع نکیزین ہے جو کہ محال ہے۔ اور پہلی جانب میں جب عین صادق ہوگا تو نکیز صادق نہیں ہوگی، کیونکہ نکیز بھی صادق ہو، عین بھی صادق ہو تو اجتماع نکیزین ہے جو کہ محال ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا متساویین میں سے ایک عین صادق آئے گا دوسرے عین کے بغیر، اور یہ محال ہے۔ مستلزم محال محال ہوتا ہے، لہذا جہاں متساویین میں سے ایک کی نکیز صادق ہوگی وہاں پر دوسری کی نکیز بھی صادق ہوگی۔ مثلا اس کی مثال ہے انسان اور ناطق، ان کی نکیزیں لا انسان لا ناطق ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہر لا انسان لا ناطق ہے، ہر لا ناطق لا انسان ہے۔ کیونکہ اگر یہ صادق نہ ہو تو پھر یہ قضیہ صادق ہوگا بعض لا انسان لا ناطق نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ دو اور قضیے بھی صادق ہوں گے، بعض لا انسان ناطق ہیں، بعض ناطق لا انسان ہیں۔ یہ محال ہے، مستلزم محال محال ہوتا ہے، لہذا ثابت ہوا ہر لا انسان لا ناطق ہے، ہر لا ناطق لا انسان ہے۔ ونقیض العام میں عموم خصوص مطلق کی نکیزوں میں عموم خصوص مطلق ہوتا ہے، لیکن عینین کے عکس کے ساتھ عام کی نکیز اخص اور اخص کی نکیز عام ہوتی ہے۔
عموم خصوص مطلق کی نکیزوں میں بھی عموم خصوص مطلق ہوتا ہے، لیکن عینین کے عکس کے ساتھ، یعنی عام کی نکیز اخص اور اخص کی نکیز عام ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دو دعوے ہیں: نمبر ایک، جہاں عام کی نکیز صادق ہو وہاں اخص کی نکیز بھی صادق ہوگی۔ نمبر دو، جہاں اخص کی نکیز صادق ہو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر عام کی نکیز بھی صادق ہو۔ اما الاول، پہلے دعویٰ کی دلیل ہے کہ جہاں عام کی نکیز صادق ہو وہاں اخص کی نکیز اس لیے صادق ہوگی کہ اگر وہاں اخص کی نکیز صادق نہ ہو تو پھر اخص کا عین عام کی نکیز کے بعض افراد پر صادق آئے گا، اس صورت میں اخص عام کے بغیر صادق آئے گا اور یہ محال ہے۔ اگر وہاں اخص کی نکیز صادق نہ ہو تو اخص کا عین عام کی نکیز کے بعض افراد پر صادق آئے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا اخص عام کے بغیر صادق آئے گا، جو کہ محال ہے۔ مثلاً حیوان اور انسان، ان کی نکیزیں لا حیوان لا انسان ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہر لا حیوان لا انسان ہے، کیونکہ اگر یہ صادق نہ ہو تو پھر یہ صادق ہوگا بعض لا حیوان انسان ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ایک اور قضیہ بھی صادق ہوگا بعض انسان لا حیوان ہیں۔ یہ خلاف مفروض اور محال ہے۔ مستلزم محال محال ہوتا ہے، ثابت ہوا ہر لا حیوان لا انسان ہے۔ مثلاً حیوان اور انسان، ان کی نکیزیں لا حیوان لا انسان ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہر لا حیوان لا انسان ہیں، کیونکہ اگر یہ صادق نہ ہو تو پھر یہ صادق ہوگا بعض لا حیوان انسان ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور قضیہ بھی صادق ہوگا بعض انسان لا حیوان ہے۔ یہ خلاف مفروض اور محال ہے، ثابت ہوا ہر لا حیوان لا انسان ہے۔ واما الثانی، دوسرے دعویٰ کی دلیل ہے جہاں اخص کی نکیز صادق ہو ضروری نہیں کہ وہاں پر عام کی نکیز بھی صادق ہو، کیونکہ اگر جہاں اخص کی نکیز صادق ہو وہاں پر اگر عام کی نکیز بھی صادق ہو تو پھر عام کی نکیز اخص کی نکیز کے تمام افراد پر صادق ہوگی۔ اس صورت میں عکس نکیز کے ساتھ اخص عام کے تمام افراد پر صادق ہوگا اور یہ محال ہے۔ دوسرے دعویٰ کی دلیل ہے کہ جہاں اخص کی نکیز صادق ہو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر عام کی نکیز صادق ہو، کیونکہ جہاں اخص کی نکیز صادق ہو اگر وہاں عام کی نکیز بھی صادق ہو تو عام کا عین اخص کی نکیز کے تمام افراد پر صادق ہوگا۔ اس صورت میں اخص کا عین عکس نکیز کے ساتھ عام کے تمام افراد پر صادق ہوگا، یہ محال ہے۔ مثلاً انسان اور حیوان، ان کی نکیزیں لا انسان لا حیوان ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہر لا انسان لا حیوان نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر لا انسان لا حیوان ہو تو اس کا عکس نکیز آتا ہے ہر حیوان انسان ہے، اور ہر حیوان کا انسان ہونا تو محال ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں ہر لا انسان لا حیوان نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر لا انسان لا حیوان ہو تو اس کا عکس نکیز آئے گا ہر حیوان انسان ہے، اور ہر حیوان کا انسان ہونا تو باطل ہے۔ او نقول، دوسرے دعویٰ کی دوسری دلیل ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہر نکیز عام نکیز اخص ہے، تو اگر یہ کہیں ہر نکیز اخص نکیز عام ہے تو دو نکیزوں کے درمیان تساوی ہو جائے گی۔ جب دو نکیزوں میں تساوی ہوگی تو ان دو نکیزوں کی نکیزوں یعنی عینین میں بھی تساوی ہوگی، حالانکہ عینین میں تو عموم خصوص مطلق ہے، تساوی نہیں ہے۔ دوسرے دعویٰ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہر نکیز عام نکیز اخص ہے، تو اگر ہر نکیز اخص بھی نکیز عام ہو تو دونوں نکیزوں میں تساوی ہو جائے گی۔ جب دونوں نکیزوں میں تساوی ہوگی تو ان دونوں نکیزوں کی نکیزوں یعنی عینین میں بھی تساوی ہو جائے گی، حالانکہ عینین میں تساوی نہیں ہے بلکہ عموم خصوص مطلق ہے، ثابت ہوا ہر نکیز اخص نکیز عام نہیں ہے۔ او نقول، دوسرے دعویٰ کی تیسری دلیل ہے کہ عام اخص کی نکیز کے بعض افراد پر صادق آتا ہے تاکہ عموم کا معنی پایا جائے۔ مثلاً حیوان جو کہ عام ہے، اخص کی نکیز لا انسان کے بعض افراد یعنی فرس پر ثابت ہے، فرس پر جو ہے وہ صادق ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اخص کی نکیز کے بعض افراد عام کی نکیز نہیں ہوتے بلکہ عام کا عین ہوتے ہیں، تو ثابت ہوا ہر نکیز اخص نکیز عام نہیں ہے۔ وفی قولہ لصدق، مصنف پر اعتراض ہے کہ مصنف نے کہا لصدق نکیز الاخص علی کل ما یصدق علیہ نکیز العام من غیر عکس، اس کے اندر تسامح ہے، کیونکہ دعویٰ کو دلیل کا جز بنایا گیا ہے، اور دعویٰ کو دلیل کا جز بنانا مصادرہ علی المطلوب ہے، اور وہ اس طرح کے دعویٰ ہے جہاں عام کی نکیز صادق وہاں اخص کی نکیز بھی صادق ہوگی، اور اس کی دلیل یہ بیان کی لصدق نکیز الاخص الی آخرہ، اور اس کا بھی یہی مطلب ہے
جہاں عام کی نکیز صادق وہاں اخص کی نکیز بھی صادق ہے۔ کو دلیل کا جز بنایا گیا اور یہ مصادرہ علی المطلوب ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ والامران، عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں بالکل عموم نہیں ہوتا، نہ عموم خصوص مطلق نہ عموم خصوص من وجہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام کے عین اور اخص کی نکیز میں عموم من وجہ ہوتا ہے، لیکن ان کی نکیزوں میں یعنی نکیز اور اخص کے عین میں بالکل عموم نہیں ہوتا، نہ عموم خصوص مطلق نہ عموم خصوص من وجہ۔ عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں بالکل عموم نہیں ہوتا، نہ عموم خصوص مطلق نہ عموم خصوص من وجہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام مطلق کے عین اور اخص کی نکیز کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے، لیکن ان کی نکیزوں عام کی نکیز اور اخص کے عین میں بالکل عموم نہیں ہوتا، نہ عموم خصوص مطلق نہ عموم خصوص من وجہ۔ اما تحقق العموم، تو یہاں پر دو دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے عام مطلق کے عین اور اخص کی نکیز میں عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر تین مادے ہوں گے، ایک مادہ اجتماعی، دو مادے اشتراکی۔ مادہ اجتماعی کہ عام مطلق عین اور اخص مطلق کی نکیز دوسرے اخص میں صادق آتے ہیں، جیسے حیوان اور لا انسان، یہ دونوں فرض پر صادق آتے ہیں۔ مادہ اشتراکی نمبر ایک یہ ہے کہ عام اخص کی نکیز کے بغیر اس اخص میں صادق آتا ہے، جیسے حیوان لا انسان کے بغیر انسان پر صادق آتا ہے۔ مادہ اشتراکی نمبر ایک کے عام اخص کی نکیز کے بغیر اس اخص میں صادق آتا ہے، جیسا کہ حیوان لا انسان کے بغیر انسان میں صادق آتا ہے۔ وبالعکس مادہ اشتراکی نمبر دو یہ ہے کہ عام کے بغیر اخص کی نکیز اس اخص میں صادق آتی ہے، جیسا کہ لا انسان حیوان کے بغیر پتھر میں صادق آتا ہے۔ مادہ اشتراکی نمبر دو یہ ہے کہ عام کے بغیر اخص کی نکیز اس اخص میں صادق آتی ہے، جیسا کہ لا انسان حیوان کے بغیر پتھر میں صادق آتا ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ، دعویٰ یہ ہے کہ عام کی نکیز اور اخص کے عین کے درمیان بالکل عموم نہیں ہوتا، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں تباین کلی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کسی شے پر بھی صادق نہیں آتے، تو ان دونوں میں بالکل عموم نہیں ہوگا۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ عام کی نکیز اور اخص کے عین کے درمیان بالکل عموم نہیں ہوتا، دلیل یہ ہے کہ ان میں تو تباین کلی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کسی شے پر بھی بالکل صادق نہیں آتے۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف نے جب یہ کہا عام کی نکیز اور اخص کے عین کے درمیان تباین کلی ہوتا ہے، تو تباین کو کلی کے ساتھ مقید کیوں کیا، سیدھا سادہ تباین کیوں نہیں بولا؟ تو جواب کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں جاننی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تباین کی دو قسمیں ہیں، تباین کلی اور تباین جزئی۔ تباین کلی تو یہ ہے کہ کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے۔ تباین جزئی یہ ہے کہ ہر مفہوم دوسرے مفہوم کے بغیر فی الجملہ صادق آئے۔ تو تباین جزئی کا مرجع دو سالبہ جزیہ ہوتے ہیں، جیسا کہ تباین کلی کا مرجع دو سالبہ کلیہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تباین جزئی کوئی مستقل قسم نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ عموم من وجہ ہوتا ہے یا پھر تباین کلی ہوتی ہے، کیونکہ دو مفہوم جب بعض صورتوں میں اکٹھے صادق نہ آئیں تو دو حالتیں ہیں، یا تو بالکل کسی صورت میں اکٹھے صادق نہ آئیں یا آئیں کسی صورت میں اکٹھے صادق آ جائیں۔ اگر وہ کسی بھی صورت میں اکٹھے بالکل صادق نہ آئیں تو تباین کلی ہوگا، اور اگر کبھی اکٹھے صادق آ جائیں تو پھر وہ عموم خصوص من وجہ ہوگا۔ اب جواب کا حاصل یہ ہے کہ تباین جزئی کبھی عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے اور کبھی تباین کلی ہوتا ہے۔ تو اگر مصنف یہ کہہ دیتے کہ ان کے درمیان صرف تباین ہوتا ہے، تو پھر تباین جزئی کو بھی شامل ہوتا، اور تباین جزئی میں کبھی عموم خصوص من وجہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اب دعویٰ ثابت نہ ہوتا۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ان کی نکیزوں کے درمیان بالکل بھی عموم نہیں ہوتا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر صرف تباین کہہ دیتے تو تباین جزئی کو بھی شامل ہوتا، اور تباین جزئی تو عموم من وجہ کو بھی شامل ہے، تو پھر دعویٰ ثابت نہ ہوتا۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ان کی نکیزوں کے درمیان بالکل عموم نہیں ہوتا۔ قلتا، ایک سوال نقل کر کے اس کے جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں بالکل عموم نہیں ہوتا، یہ باطل ہے، کیونکہ حیوان اور ابیض ان میں عموم خصوص من وجہ ہے، اور ان کی نکیزوں لا حیوان اور لا ابیض میں بھی عموم خصوص من وجہ ہے۔
3 مادے ہیں، ایک مادہ 2 مادہ افتراقی۔ مادہ اجتماعی جیسا کہ سیاہ پتھر لا حیوان بھی ہے لا ابیض بھی ہے۔ مادہ افتراقی نمبر 1 سفید پتھر کہ یہ لا ابیض تو ہے لا حیوان تو ہے لا ابیض نہیں ہے، اور مادہ افتراقی نمبر 2 بھینس کہ لا ابیض تو ہے لیکن لا حیوان نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں بھی عموم خصوص من وجہ ہے۔ فنقول سے جواب دیا کہ ہم نے جو کہا کہ عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں بالکل عموم نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے عموم لازم نہیں ہوتا۔ اگر بعض صورتوں میں عموم ثابت ہو بھی جائے تو ہمارے اس دعویٰ کے منافی نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں کہ سارے مسلمان نمازی نہیں ہیں۔ تو اگر بعض مسلمان نمازی ہو جائیں تو پھر اس سے یہ ضابطہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو ہم نے جو کہا عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں بالکل عموم نہیں ہوتا، یہ رفع ایجاب کلی ہے۔ اگر بعض صورتوں میں یہ عموم ثابت ہو بھی جائے تو یہ رفع ایجاب کلی کے منافی نہیں ہوگا، جیسے کہتے ہیں کہ تمام مسلمان نمازی نہیں ہیں، یہ رفع ایجاب کلی ہے۔ اگر بعض مسلمان نمازی ثابت ہو جائیں تو یہ رفع ایجاب کلی کے منافی نہیں ہوگا۔ درمیان میں ایک سوال کا جواب دیا ونقول سے کہ جب عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں آپ نے دیکھا کہ عموم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہہ دیتے عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے، ایسا کیوں نہیں بتایا؟ تو اس کا جواب دیا کہ اگر کہہ دیتے عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے تو پھر یہ تمام صورتوں کو شامل ہوتا، تمام صورتوں میں عموم کا فائدہ دیتا، کیونکہ منطق کے جو قواعد اور احکام ہوتے ہیں یہ کلی ہوتے ہیں۔ پھر بعض صورتیں ایسے نکل آتی جن میں عموم نہیں ہوتا، تو پھر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ یہاں پر تو عموم ہے نہیں، پھر آپ نے کیسے کہہ دیا عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے؟ نعم لم یتبین ایک سوال کا جواب ہے کہ مصنف نے بتا دیا کہ عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں عموم نہیں ہوتا۔ مصنف نے یہ تو بتا دیا کہ عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں میں عموم نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ مصنف اسی کو بیان کرنے کے درپے ہیں۔ تو جواب دیا مصنف نے بیان نہیں کیا اور مصنف کی بات سے یہ بات واضح نہیں ہوئی، لیکن میں بتاتا ہوں کہ ان کے درمیان تباین جزئی ہوتا ہے، کیونکہ عموم خصوص من وجہ میں عینین میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر صادق آتا ہے۔ جب عینین میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر صادق آتا ہے تو نکیزیں بھی ایسی ہوں گی کہ ہر نکیز دوسری نکیز کے بغیر صادق آئے گی فی الجملہ، اور یہی تباین جزئی ہوتا ہے۔